شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. انگنت بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں بہت اہم تعلیم دی ہے. آیت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اسباق بہت عظیم ہیں. جامع ترین آیت ہے. انتہائی جامع نصیحتیں ہیں. 3 کام کرنے کا اور 3 باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو نصیحتیں عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، نعمت ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہوتی ہے. مومنوں کے دلوں کی بہار ہوتی ہیں، مومنوں کے دلوں کی خوشی ہوتی ہیں، مومنوں کے سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پر راضی ہوتے ہیں اور ان کا دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 حکم دیے اور 3 باتوں سے منع کیا.
یقین ماننے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا حق ہے کہ اپنے بندوں کو کرنے کے حکم جاری فرمائے اور برے کاموں سے منع فرمائے، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اچھائی، بھلائی اور بہتری کو مکمل سمجھتا ہو اور پھر برائی کو مکمل طریقے سے سمجھتا ہو، لوگوں کے لیے اپنی عقل سے، فہم سے، تجربے سے کوئی رستہ متعین کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اچھائی اور برائی کے فیصلے فرماتا ہے، اچھائی اور برائی کے فرق بتاتا ہے، پھر اچھائی کا رستہ منتخب فرما دیتا ہے کہ اس رستے پر چلتے جاؤ، برائی کا رستہ بتا دیتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ۔ انسان کے لیے کام آسان کر دیا، بلکہ مسلمان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا کہ اچھائی برائی اپنی عقل سے سوچنے کی اب ضرورت اور کلفت ختم ہو گئی۔ اب محنت اور مشقت کا اس کے ذہن سے بوجھ اتار دیا اور روشن واضح ہدایات دی کہ ان کے مطابق زندگی گزارو۔ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے، قرآن پاک اللہ کی رحمت ہے، قرآن پاک اللہ کی طرف سے نور ہے، جسے اللہ نے یہ رہنمائی دے دی کہ وہ اپنے دل کو، اپنی سوچ اور فکر کو قابو کر کے اللہ کی کتاب کے پیچھے لگا دے، وہ شخص بہت دانا ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے سے پوری نہیں ہوتی، یہ بات عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ جب تک اس بات پر عمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک فائدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ قرآن مجید اور آسمان سے اترنے والی وحی ہے۔ اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کون سے 3 کام ارشاد فرمائے؟ سب سے پہلا کام، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی انصاف۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کو اختیار کرو، عدل کو اختیار کرو۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ عدل اختیار کرنے کے معاشرے میں، سلطنت میں، گھر میں کیا فائدے ہیں؟ اس سے ہر شخص واقف ہے۔ عدل چھوڑ دینے سے کتنے نقصان ہیں اس سے بھی ہر شخص مانتا ہے، لیکن عدل قائم نہیں ہو رہا، بے انصافی ختم نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اس بات کا حکم نازل فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل کو نافذ کرو، عدل کو لازم پکڑ لو، عدل پر پکے اور قائم ہو جاؤ۔
دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل تقوی کے قریب ترین ہے۔ یعنی عدل وہ عمل ہے جو انسان کو پرہیزگار بنانے میں بہت مؤثر کردار رکھتا ہے۔ تو عدل یہی دینداری ہے، یہی تقوی ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا ہر شخص جس درجے میں بھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عدل و انصاف کا آغاز کرے۔ قرآن مجید نے سورۃ النساء کی 135 نمبر آیت میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی خاطر ڈٹ جاؤ، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اوپر انصاف کے تقاضوں کی وجہ سے نقصان پیش آئے، تمہیں زد پہنچے، تم اپنی آپ کی پرواہ نہ کرنا، تم انصاف کے لیے قائم ہو جانا۔ یہ ہے قرآن، اور یہ وہ تعلیم ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔ عدل ہی امن دیتا ہے، عدل ہی حق والے کا حق پہنچاتا ہے، عدل ہی ظالموں کو شکنجے میں لیتا ہے۔ عدل کی بادشاہی ہو تو ہر طرف سکون ہو جاتا ہے، اور عدل کو اتار دیا جائے، عدل کی حیثیت ختم کر دی جائے، بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کوئی انسان کس بھی مقام پر ہے اسے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عدل سے کام لینا ضروری ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سب سے پہلے اپنی جان اس پر عدل نافذ کرو، اس پر عدل لاؤ، اس پر انصاف لاؤ۔ الوالدین، یا پھر والدین ہوں، عدل و انصاف کے تقاضے پھر بھی آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ اپنے رشتہ داروں میں سب سے قریبی، سب سے پیارے، سب سے محبوب والدین ہیں۔ بات کا کھرا اور کھوٹا پہچاننا ہے، معاملے کی حقیقت جاننی ہے، تو پھر رشتہ داری سے زیادہ اہم عدل انصاف۔ پھر فرمایا اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، رشتہ داری کی جانبداری نہ کرنا، طرفداری نہ کرنا، نہ اپنا بچاؤ، نہ والدین کا بچاؤ، نہ رشتہ داروں کا بچاؤ۔ پھر تمہیں عدل و انصاف کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے اچھائی کو اچھائی قبول کرنا ہوگا، برائی کو برائی قبول کرنا ہوگا، سچ کو سچ ماننا ہوگا، جھوٹ کو جھوٹ ماننا ہوگا، اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ اس میں مقصد کیا ہو؟ شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے یہ سب ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن پاک کتنی واضح بات فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس مضمون کو دہرایا جاتا ہے، عدل کرو، عدل کرو، عدل کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عدل کے لیے معیار کہاں سے لائیں؟ عدل و انصاف تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہو؟ کون سا ترازو ہو، کون سا پلڑا ایسا رکھا جائے
جس میں برابری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو عدل و انصاف کی کتاب قرار دیتا ہے، اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف کا پیغمبر قرار دیتا ہے۔ پیارے نبی کے 4 خلفائے راشدین، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی گارنٹی دی ہے۔ فرمایا عدل و انصاف کرنا ہے تمہیں اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان، ان کو تھام لینا ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل کو قائم فرمایا، آج ہم عدل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنی ماتحتی میں جن کے ساتھ عدل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں، جبکہ ہر شخص نے اپنا حساب آپ دینا ہے۔ عدالت والوں نے اپنا حساب دینا ہے، اقتدار والوں نے اپنا حساب دینا ہے، بڑے بڑے وزیروں مشیروں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کے لیے، لیکن جو شخص اپنے بارے میں سوچے گا تو وہ اپنے ماتحتوں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورنے کا پابند کیا گیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، لوگوں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اولاد کے درمیان عدل کرو، وراثت کے مسائل میں عدل کرو، آپس کے اختلافات اور جھگڑے عدل کرو، بھائیوں کے جھگڑے ہیں عدل میں آؤ، خاندانی اختلافات ہیں تو ان کے اندر بھی عدل اور انصاف کے پہلو کی طرف جھک جاؤ، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں، اختلافات نہیں رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت ملی، ایک عورت بنو مخزوم قبیلے کی چوری کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا۔ سردار مل کر آئے، کچھ نرمی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا منہ بولا بیٹا، حضرت زید کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک عورت ہے کہ اس کا اعلیٰ خاندان ہے تو اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ بچانا چاہتے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی چوری کا ارتکاب کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف اس طرح قائم کر دیا، اس طرح نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا میرا یہ غلام ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو دیا، آپ گواہ ہو جائے۔ غلام دینا ہے کہ قیمتی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے اور بیٹے بھی ہیں اور اولاد بھی ہے؟ جی میری اور اولاد بھی ہے۔ ارشاد فرمایا ان کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، صرف اس کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ظلم، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور ظلم اس کا فرق کر کے دکھا دیا۔ عدل وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برابر ہو کے چلتی ہے، مطابق ہو کے چلتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے
ہٹ جانے والے اعمال وہ ظلم قرار پاتے ہیں، بے انصافی قرار پاتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا عدل کرو، یہی تقویٰ ہے۔ عدل کرو، اللہ کو عدل کرنے والوں سے محبت ہے، انصاف والوں سے اللہ کو دوستی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم ارشاد فرمایا والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا لفظی معنی ہے نیکی، اچھائی۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی تعلیم دیتے ہیں۔ سب انسانوں میں سے مسلمان سب سے اعلیٰ اور بہترین ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم نازل فرمائی وہ بھی بڑی بہترین اور شاندار۔ فرمایا کہ احسان کرو، نیکی کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو خود دوست بنا لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نیکی کرنے والوں کی تعریف میں فَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں۔ نیکی کرنی ہے تو نیکی ہی ملنی ہے، اچھا کرو گے اچھا ہی ملے گا۔ نیکی کا بدلہ اللہ نے نیکی رکھا۔ قرآن مجید کی اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ نیکی کرنا رائگاں نہیں جاتا، نیکی ضائع نہیں جاتی۔ کوئی نیکی انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے یہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن کوئی انسان اگر کسی جانور سے بھی نیکی کرتا ہے، کسی پرندے سے بھی نیکی کرتا ہے، جو واپس لوٹ کر اسے اپنی زبان سے شکریہ بھی نہیں کہہ سکتے، جو واپس اس کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے لوٹ کر نہیں آ سکتے، ایسی مخلوق سے بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ جاندار شے جس پر انسان رحم کرے، ترس کھائے، اللہ تبارک و تعالی اس ترس کے بدلے میں، اس رحم کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی زندگی میں کوئی اور نیکی قابل ذکر نہیں تھی، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ قیامت آنے سے بھی پہلے رب تعالیٰ نے اس عورت کی وفات پر جب اپنے سامنے حاضری پر اس کی اس نیکی کو پایا تو اس نیکی پر اس کی ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیا، اس ایک نیکی سے اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک شخص کے رستے سے گزر رہا تھا، اس شخص نے رستے میں دیکھا کہ جھاڑی ہے، اس جھاڑی کی وجہ سے رستے سے گزرنے والے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رستہ خراب ہو، رستے میں کوئی چیز تنگی والی ہو، اسے اٹھانا کوئی اتنی بڑی نیکی تو نہیں ہوگی۔ رستے کی کوئی رکاوٹ جو عام گزرنے والوں کو تنگی میں مبتلا کرتی ہو، اس کا ختم کرنا نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سوچا اس جھاڑی سے لوگ گزرنے میں تنگ ہو رہے، وہ گھر سے کلہڑا لایا، اس نے اتنی اتنی شاخیں کاٹ دی،
جتنی شاخیں لوگوں کی تنگی کا باعث تھی، وہ یہ کام کر کے چلا گیا۔ اللہ کو یہ نیکی پسند آتی کہ اس نے لوگوں کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور بھلائی کے لیے رستے کی تکلیف دینے والی شے کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نیکی کے بدلے میں اسے اپنی بہت بڑی جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا، نیکی کا حکم۔ نیکی ضائع نہیں جاتی، نیکی کسی سے بھی کی جائے وہ تو بدلہ ہو سکتا نہ دے، بلکہ کوئی بھی نیکی کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اصل بدلے تو اللہ کے پاس ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی، اس کے لیے بدلے میں ساری دنیا کے خزانے بھی دیے جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ نیکی کا بدلہ تو اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ سے ہی بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے نیکی کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے ایمان سے اور اللہ تعالیٰ سے نیکی لینے کے لیے، اللہ سے ثواب لینا میں نے اپنے روزے کا، تو فرمایا وہ روزہ اس شخص کے لیے ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ نیکی اللہ کے لیے۔ احسان کا ایک اور مطلب بھی ہے جو حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمایا گیا۔ ایک بار سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کوئی نہ پہچان سکا، انتہائی سفید کپڑے، انتہائی سیاہ بال تھے، جیسے نہا دھو کے ابھی ابھی کوئی شخص باہر آیا، کوئی پہچان نہ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گھٹنے سے گھٹنے لگا کر یوں بیٹھ گئے جیسے بہت زیادہ واقف انسان۔ صحابہ حیران تھے، اتنے میں انہوں نے چند سوالات کیے، جن میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان ایک تو نیکی کو کہتے ہیں، لیکن احسان کی بہترین تعریف وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے اس طریقے سے کہ گویا تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا۔ اللہ کو دیکھنے کی کسی میں نہ طاقت ہے نہ مجال ہے، ایک تصور دیا گیا، گویا کہ جیسے کہ جس کا تو کام کر رہا ہے اس کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر اپنی عبادت، اپنا عمل، اپنی نیکی اس طریقے اور سوچ سے کرو گے تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہ کر سکو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ ضرور کر لو کہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہوں۔ پھر نیکی کا مزہ، عبادت کا مزہ، اور پھر اس کی قبولیت اور اس نیکی کا اجر و ثواب وہ بہت عظیم ہو جائے گا۔ آج ہم دنیا داری کے پھندوں میں، دنیا داری کی باتوں میں پھنس کر قرآن پاک کی ان تعلیمات سے گویا ناواقف ہو چکے ہیں۔ ہر بندے کی ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داریاں قرآن بیان کرتا ہے ان کی تکمیل یا ان کے حساب سے غافل ہوتے گئے۔ ارشاد فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ احسان کرو، نیکی کرو، بہترین نیکی کرو جو تمہیں
اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اللہ کو خوش کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو اس نیکی کی بدولت معاف کر دے، اور اسی نیکی کی بدولت تمہیں جنت کا وارث کر دے۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنانے کے لیے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر رکھو، اپنے قریبیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اہل قرابت کو اپنے مال میں سے دیا کرو۔ ایک تو ہے کہ جب عزیز و اقارب میں غریب لوگ ہوں، محتاج لوگ ہوں، آپ سے کم درجے کے لوگ ہوں، تو ان کو مال دے کر، ضروریات پوری کر کے ان کی مدد کرو، اور پھر ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو جو رشتہ داروں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر راضی اور خوش ہو کر اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ثواب اپنا مال نیکی کے کام میں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا ثواب اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو قریب کرنے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں کہ تو نے رشتہ دار کا قریب سے خیال رکھا۔ دوہرا اجر ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے سے۔ لیکن افسوس در افسوس، ہمارا معاشرہ وہ اس جانب نکل پڑا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انہیں اپنا دشمن قرار دیتا ہے، انہیں اپنا شریک قرار دیتا ہے، ان کی کمزوری پر خوش ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑھنے پر حسد کرتے ہیں، ان سے جلن کرتے ہیں، ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازش مکر فریب کرتے ہیں۔ کیا یہ تعلیم، یہ رستہ انسان کو عزت دیتا ہے؟ یہ تو شیطان کا رستہ ہے۔ دو بھائیوں میں پھوٹ ڈالی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، آپس میں جو بھائی ہیں ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ بھائی تو بھائی کا دوست ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا مددگار ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر، انسانوں کے اندر سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا فساد شیطان نے دو بھائیوں کے درمیان ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپس میں صلہ رحمی رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ یہ کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخرت کا دن ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، بہت خطرناک پل، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا نام الصراط، اس کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں کوئی مددگار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جو زندگی میں، دنیا میں اعمال صالحہ کیے تھے، انہیں کی بدولت ایمان کے اندر جو قوت بنی تھی، ایمان بنا تھا، اس ایمان کے ساتھ اس پل کو پار کرنا۔ کئی لوگ بجلی کی رفتار سے پار کریں گے، کئی لوگ آنکھ چھپکنے کے وقت جتنا ٹائم میں پار کر جائیں گے، کئی لوگ گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی پیدل انسان کی رفتار سے، کئی لیٹ کر اوپر سے
اللہ سے مدد مانگ مانگ کے آگے گزرے. اس پل پر کھڑے حال یہ ہوگا، ہر شخص کی زبان پر ہوگا کہ اللہ مجھے بچا لینا، اللہم صلی، اللہ مجھے سلامت رکھنا، بچا لینا. فرمایا اس پل پر اللہ نے دو نیکیوں کو یہ طاقت دینی ہے کہ وہ انسان کی مدد کریں اور اس پل کو پار کروائیں. ایک نیکی امانت کی، جو شخص امانت کا پاس رکھتا تھا، امانت کا خیال رکھتا تھا، امانت پر نظر نہیں ڈالتا تھا، کسی طرح کی بددیانتی کا شکار نہیں اپنی زندگی میں ہوا، ایسے شخص کے لیے امانت پل صراط کے کنارے پہ کھڑی ہوئی. اور دوسرا صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا. کتنا اچھا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا میں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتا، ہر بار اچھا کرتا، وہ میرے ساتھ ہر بار برا کرتے ہیں، کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، ان کو نہیں چھوڑو، وہ برا کرتے ہیں تو پھر بھی اچھا سلوک کر. یہی صلہ رحمی. ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بالمکافی، جو شخص رشتہ داروں سے برابر سلوک رکھتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا. صلہ رحمی کی نیکی ایسے نہیں ہوتی. کسی نے اچھا کیا تو وہ بھی اچھا کرے، کسی نے برا کیا تو وہ بھی بدلے میں برا کرتا ہے. آپ نے فرمایا عدلے کے بدلے میں نیکی نہیں بنے گی. نیکی جو قیامت کے دن کام آنے کے لیے مضبوط ترین ہوگی وہ اس وقت بنے گی جب تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ برا کرے تو پھر بھی اچھا ہی کرے. وہ تجھے محروم کرے تو ان کو محروم نہ کرے، وہ ظلم کرے تو ظلم نہ کرے. فرمایا کہ ایسی نیکی قیامت کے دن مزہ دے گی، قیامت کے دن لطف دے گی. قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پر یہ نیکی بھی کھڑی ہوگی. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے. رشتہ داروں کو شریک کہہ کر ہم ساری شریعت کی نفی کر دیتے ہیں. یہ لفظ ہی غیر شرعی ہے، یہ لفظ ہی برا لفظ ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے چچا تایا، اپنے ماموں، اپنے عزیز و اقارب کو شریک کہہ کر ان سے دوری اختیار کرنی اور ان کی مخالفت سوچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہوئے ان پر خرچ کرنا، ان کو عطا کرنا، ان کو دینا، جس سے ان کی عزت بھی محفوظ رہے، جس کے ساتھ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. جتنا اچھے طریقے سے ان کو دو گے اللہ بھی اسی طریقے سے تمہاری نیکی بنا دے. صحیح بخاری شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب حق والوں کے حق دیے، ذمہ داروں کی ذمہ داریاں مقرر کر دی. تو رشتہ داری الرحم یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹ گیا اور عرض کرنے لگا اے باری تعالیٰ سب کو حقوق مل گئے، میں رشتہ داری آپس کی تعلق داری جو ہے میرے لیے کوئی حصہ مقرر کر دیجیے. اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو رشتہ داری کو ملائے میں اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لوں، اور جو رشتہ داری کو توڑے میں اسے اپنے سے توڑ کے پھینک دوں گا. اتنا بڑا عمل ہے یہ. ارشاد فرمایا رشتہ داروں کو دو. یہ 3 عمل بتائے گئے، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو دو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ 3 کاموں سے منع فرماتا ہے. ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو وہ انسانوں کی بھلائی سے بھرپور ہوتا ہے. اگرچہ اس حکم کی حکمتیں، فائدے ہمیں سمجھ آئیں یا نہ. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے،
ہمیں اس کے فائدے سمجھ آئیں یا نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں اس کے فائدے، بعض اوقات فائدے سمجھ آئیں یا نہ آئیں. اسی طرح اللہ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کے فائدے ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدود کے اندر جن لوگوں کے جرائم ہیں ان پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو سنسار کر دو، وغیرہ وغیرہ. اس کے فائدے ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ ہر بندے کے سوچنے کا معیار مختلف ہوتا ہے. ورنہ ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے جنہوں نے اللہ کی بیان کردہ سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہہ دیا، جنہوں نے ان کو برا کہہ دیا، ہاتھ کاٹنے کو کہہ دیا اتنا بڑا برا کام، کسی کا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے. یہ نہیں سوچا کہ وہ ہاتھ معاشرے کے اندر کیا کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو آنکھ جو ہاتھ دوسرے مسلمانوں کو نقصان دیتا ہے، دوسرے مسلمانوں میں تباہی مچاتا ہے، ایسا ہاتھ ہی کاٹ ڈالو. لیکن سوچنے کا معیار مختلف. تو بعض اوقات ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی حکم کا فائدہ سمجھ آتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ بات یقینی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس رب العالمین نے جو جو حکم نازل فرمایا ہے، ہر حکم کے اندر اللہ کی طرف سے حکمت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، برکت موجود ہے. اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں کے اندر بہت بڑے نقصان ہیں، اس لیے منع کیا. اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. نبی پاک نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ایک ماں وہ اپنے بچے کو کئی کاموں سے کئی چیزوں سے منع کرتی ہے، بچے کو نہیں سمجھ آتی، بچہ ضد کرتا ہے. اس میں ماں سچی ہے، بچہ بے وقوف ہے. باپ منع کرتا ہے، سمجھاتا ہے، روکتا ہے، بچہ ضد کر لیتا ہے. یہاں باپ سمجھدار ہے، بچہ بے وقوف ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رب کا قرآن رب کی رحمت ہے، رب کی طرف سے حکمت اور دانائی ہے. اللہ تعالیٰ جن کاموں کا فرماتے ہیں اور جن کاموں سے منع کرتے ہیں، یقین مانے یہ انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. لیکن بے وقوف انسان ہے، انسان بے وقوفی کرتا ہے، وہ مانتا نہیں، اپنی ضد کرتا ہے، اپنی انا کی طرف نکل جاتا ہے. حقیقت وہی ہے جو میرے رب نے قرآن میں رکھی، اور خرابی برائی ساری ہماری ہے جو ہم قرآن کے فیض سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ فرماتے 3 کام منع ہے: الفحشاء، المنکر، البغش. فحشاء کہتے بے حیائی کو. بے حیائی کا حکم دینے والا شیطان ہے. بے حیائی کے کام انسان کو زندگی کے اندر رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. بے حیائی کے رستوں پر چلنے والے اپنا گھر بار اجاڑ بیٹھتے، مال دولت اجاڑ بیٹھتے، کاروبار تباہ کر بیٹھتے ہیں. یہ عاشقی مشوقی کے رستے، یہ جھوٹی محبتوں کے رستے، یہ بے حیائیوں کے رستے، یہ انسان کو برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کا خیر خواہ ہے. قرآن کی تعلیم انسان کو معراج بخشتی ہے، بلندی بخشتی ہے، عروج بخشتی ہے، عزتیں بخشتی ہے. پھر فرمایا المنکر، گناہ اور برائی کے کام. آج جوان نسلیں وہ اللہ رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتی، اور وہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ جو معاشرہ نت نئے انداز نکال رہا ہے، جو معاشرہ بھوکا ہے دوسروں کے فیشنوں کا، جو معاشرہ بے رغبتی کا شکار ہے، جو معاشرہ غیروں اور کافروں کے
طور طریقے دیکھ کر ان پر چلنا چاہتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ اس راہ پر لگ کر اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بھی بے عزت کرواتے ہیں اور معاشرے کی نگاہ میں بھی رسوا کرواتے ہیں۔ کہاں کہاں تک نقصان پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ منع کرتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو منع کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو منع کرتا ہے الفحشا، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، وہ کام جو برائی کے کام ہیں اور معمولی سی سمجھ بوجھ والا بھی سمجھتا ہے کہ برائی کے کام کون سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے برائی کے وہ کاموں سے بچ جائے، گناہ کے کاموں سے بچ جائے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، بڑی قیمتی بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی حضرت النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ دیہات وغیرہ میں دور رہتے تھے، کبھی کبھار آتے، زیارت کرتے، بیان سنتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں جو دل میں ہوتی پوچھ لیتے۔ ایک دن پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ اور نیکی کا فرق بتا دیں، ہر کام میں نہیں پتہ چلتا نیکی ہے یا گناہ ہے، مجھے یہ بتائیے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادتوں کا نام ہے۔ انسان کی عادتیں ہوتی، اچھی عادتیں، اچھا اخلاق، اخلاق عادت کو کہا جاتا ہے۔ اچھا اخلاق یہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ والاسم ما حاق فی صدرک، اور گناہ ہر وہ کام یا ہر وہ بات ہے جو تیرے ہی دل کے اندر چبک پیدا کرے، کھٹکا پیدا کرے۔ جو تیرا دل ہی تجھے کھٹکا پیدا کر رہا ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ اچھائی نہیں ہو سکتی۔ جس کام میں تیرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، یہ دنیاوی اعتبار سے نے یاد دیا ہے، جن کاموں پر شریعت واضح آ گئی ہے وہاں دل کا فیصلہ نہیں لیا جائے گا۔ جسے قرآن نے نیکی کہہ دیا، نبی پاک کے فرمان نے نیکی کہہ دیا، وہ نیکی بن گئے، اور جسے قرآن اور نبی پاک کے فرمان نے گناہ کہہ دیا ہے وہ گناہ ہو گیا۔ اب ان کے علاوہ دنیا کے کئی کاروبار، کئی دھندے، کئی معاملے، کئی باتیں، فرمایا ان میں اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل جس بات اور کام میں کھٹکا محسوس کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور اس بات کو تو محسوس کرے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تیرا دل ایک چبک اور لوگوں کی اطلاع پر خائف ہو تو جان لینا وہ سراسر گناہ کا ہی کام ہے۔ کھلے دل کیوں نہیں وہ بات تجھ سے ہوتی، لوگوں میں وہ بات سے کیوں گھبراتا ہے، تو وہ گناہ ہو گیا۔ ایک اور صحابی پوچھنے لگے کہ گناہ کے بارے میں مجھے بتا دیجئے تاکہ گناہ دنیا آخرت دو جہانوں کا خسارہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی بننے ہے، تو میں کیسے معلوم کروں؟ ارشاد فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا، جہاں نہ پتہ چلے، واضح تعلیم نہ موجود ہو، واضح علم نہیں مل رہا، تو پھر اپنے دل سے پوچھ لینا، تیرا دل تجھے سچ ہی بتائے گا۔ تو فرمایا کہ فحاشی کے کام اور برائی کے کام، گناہ کے کام، ان سے تمہارا رب تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ والبغش، اور بغاوت، سرکشی، اس سے بھی تمہارا رب تمہیں روکتا ہے۔ بغاوت کیا شے ہے؟ بغاوت کا معنی ہوتا ہے الٹا چلنا شروع ہو جائے، مخالفت میں چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کام نہ کرو، وہ کرنے کے لیے بضد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کرنا، وہ کہے میں نے بالکل نہیں کرنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں، اسے سرکشی کہتے ہیں، اسے مخالفت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے سے منع فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح باتیں، واضح تعلیم، واضح ہدایات، واضح رہنمائی، اس پر بغاوت نہ اختیار کرے۔ اس بغاوت کا کیا نقصان ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، ایک عورت وہ تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی، چھوٹا بچہ رو رہا تھا، اس نے اسے بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ عورت ذات بڑی محنتی ہے، بچے بھی اٹھائے، کام بھی ساتھ کرنے، ادھر بھی بھاگ ادھر بھی بھاگ۔ عورت کی زندگی وہ محنت و مشقت سے بھری ہوئی زندگی۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایمان والی ہو اور وہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خامد کو راضی رکھے، میں ضمانت دیتا ہوں رب اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں۔ عورت کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ عورت نے روٹیاں لگاتے ہوئے آگ جلائی ہے، ادھر سے بچے کو بھی اٹھایا، جب آگ اوپر کو آتی ہے تو وہ بچے کو پیچھے کر دیتی، پھر آگے ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلا اس قافلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کے وہاں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، دل میں ایک بات ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 99 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک بندے کی 99 مائیں اتنی زیادہ مہربان، اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگی میں ایک ماں ہوں، صرف ایک ماں اس بچے کی، جب تنور کی آگ اوپر آتی ہے تو میں اسے گرم ہوا بھی لگنا پسند نہیں کرتی، میں اس بچے کو پیچھے کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو 99 ماؤں سے بھی زیادہ نرم دل ہے، محبت والا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم کے تنور کے اندر ڈال کس طرح دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل گئے اور فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی جہنم نہیں ڈالے الا البغاة، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حکموں کی سراسر مخالفت پر اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے۔ جب تک ہمارا دل اللہ کے حکموں کو قبول کرنے کے لیے جھکا رہے گا، اللہ کی طرف سے بھی رحمت رہے گی۔ ہم اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں کو قبول کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، اور اپنے غلطیوں پر بہانے نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، لوگوں کو لوٹیں، ظلم کریں، ہم پر بھی تو دوسرے کرتے۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کے عذر نہیں بنائیں گے، غلطی کو غلطی مانیں گے، معافی کے طلبگار رہیں گے، اللہ کے حکم کی طرف قبول کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے پر ضرور مہربان رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔